الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہر چیز کو ایک محدود وقت کے لیے پیدا فرمایا ہے. ہر چیز ایک دن اس دنیا میں وجود میں آتی ہے اور اپنا محدود اور متعین وقت گزار کے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ دیتی ہے. اگر جاندار ہوتی ہے تو اس کا اختتام جسم سے روح کے نکلنے پر ہو جاتا ہے. روح کا تعلق اس کے جسم سے منقطع ہو جائے، کہتے ہیں اس انسان کی موت ہو گئی اور یہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اور اگر بے جان چیز ہوتی ہے تو جس مقصد کے لیے بنی ہوتی ہے وہ مقصد چھوڑ دیتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے. لوگ اس کو ہٹا کر اس کی جگہ اسی طرح کی نئی چیز کو رکھ دیتے ہیں. اس بے جان چیز کی حیات گویا اس دن ختم ہو گئی. یہ زندگی کی رفتار کب سے چل رہی ہے اور یہ کب تک چلے گی؟ کب وہ وقت آئے گا کہ اس دنیا کا نظام لپیٹ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا اور آخرت کا نظام قائم کر دیا جائے گا؟ کسی بھی انسان کو اس کا حتمی اور یقینی علم نہیں، لیکن اس بات کا یقین سب کو ہے کہ بالآخر ایک دن ایک وقت اس دنیا کی زندگی کا، حیات کا اختتام ضرور ہے. اس لیے وہ کافر، وہ ملحد، وہ دہریہ جو اللہ کے وجود کا منکر ہے اور جو قبر کی اور آخرت کی زندگی کا منکر ہے، وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتا. اسے بھی یقین ہے، اس لیے کہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ آنے والا ایک دن چلا جاتا. دن رات کی یہ تبدیلی اور دن رات کی یہ رفتار، یہ مہینوں اور سال کا یہ گزرنا ہماری زندگی میں ہمیں کیا سبق دیتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے؟ چونکہ ایک اور سال اختتام پر ہے اور ایک نیا سال اپنے آغاز پر ہے. 2024 کا اختتام ہو رہا ہے اور چند دنوں کے بعد 2025 کا آغاز ہو جائے گا.
ایک انسان کے لیے سال کی تبدیلی کا مطلب کچھ اور ہے، اور ایک کلمہ گو مسلمان کے لیے سال کی تبدیلی کا مطلب کچھ اور ہے۔ اس لیے ہم اگر اپنے ماحول پہ نظر ڈالیں تو ایک بات بہت تیزی سے پھیل جاتی ہے کہ بھئی نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، اور 31 دسمبر کی شب 1 جنوری کا آغاز رات 12 بجے کیا ہوگا؟ نیو ایئر نائٹ منائی جائے گی۔ کیسے منائی جائے گی؟ کافر نے، اللہ کے نافرمان نے، آخرت کی سزا و جزا کے منکر نے اس کے لیے وہ طریقہ سوچا جو اس کی اپنے خواہش اور نفس نے ایجاد کیا۔ اس نے کہا نیا سال آ رہا ہے تو لہٰذا یہ ہیپی نیو ایئر نائٹ ہے، ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، نئے سال کے آغاز کی خوشی منائیں گے، پٹاخے پھوڑیں گے، پھلجھڑیاں چھوڑیں گے، دھماکے کریں گے، فائرنگ کریں گے، سڑکوں پہ نکل کر شور شرابہ غل غپاڑہ کریں گے، اور اگر زیادہ دنیا کا مال میرے پاس ہو تو نعوذ باللہ شراب و کباب کی مجلسوں میں جائیں گے۔ یہ سارے کام کر کے، یہ سب چیزیں کر کر گویا کہ میں ایک نئے سال کے آغاز کے اندر داخل ہو رہا ہوں اور ایک خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، جبکہ در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ جتنی زندگی ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی، ایک ایک عمل وہ اللہ کے ہاں ایک ریکارڈ بن کر محفوظ ہو رہا ہے۔ ہر چیز وہاں پہ سیو ہو گئی ہے، محفوظ ہو گئی، اور صرف محفوظ برائے محفوظ نہیں ہے دوستو، بلکہ ایک وقت اور ایک دن ایسا آ رہا ہے کہ جب ان لمحات کا، ان ساعات کا، ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہونا ہے، رجسٹر کھلنے ہیں، نامہ اعمال کھلنے ہیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ سامنے آنا ہے، اس کا حساب دینا ہے، اس کا جواب دینا ہے، اور اگر یہ بندہ اس کا صحیح حساب، صحیح جواب نہیں دے سکے تو پھر ہمیشہ کی ناکامی اس کی منتظر ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، نئے سال کا آغاز یہ جشن کے طور پہ ہو یا ایک محاسبے اور اپنی گزری ہوئی زندگی کے جائزے کے ساتھ ہو، یہ فرق آج جاننا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ سوچ تو کافر نے دی اور امت کے بہت بڑے طبقے نے اس کو بہت جلدی سینے سے لگا لیا۔ یہ سوچ کافر نے دی کہ زندگی بڑھے گی، اوپر کی طرف جائے گی، سال بسال آگے جائیں گے، تو یہ ہمارے لیے ایک خوشیوں کا پیغام ہے، اس لیے کہ اسے اپنی سابقہ زندگی کے محاسبے کا، حساب کتاب کا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا کوئی غم اور کوئی فکر نہیں، جبکہ ہماری نسبت جس مبارک دین کے ساتھ ہے اور محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، احادیث اور تعلیمات کے ساتھ ہے، اس میں آپ نے اپنی امت کو زندگی کے ایک ایک لمحے کی حفاظت اور قدردانی کی سوچ عطا فرمائے۔ اس لیے ایک نہیں، قرآن کریم کی 20 آیات انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ آج انسان اپنی زندگی کی قدر کر لے، اپنے اوقات کی حفاظت کر لے، گزری ہوئی زندگی کا محاسبہ کر کے آنے والی زندگی کا نظم الاوقات طے کر لے، ورنہ ہونا کیا ہے
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو جہنم میں چلے جائیں گے، وہاں کے عذاب میں گرفتار ہوں گے تو فریاد کریں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس جہنم سے نکال لیجئے، اب ہم جا کر وہ اعمال نہیں کریں گے جو ہم نے کیے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اب نیک اعمال کریں گے، اب انسان بن کے آئیں گے، نیک اعمال کا اہتمام کر کے آئیں گے۔ دیکھیں وقت ضائع کیا، قدر نہیں کی، خواہشات اور نفسانی لذتوں پہ زندگی گزار دی، تو آج جہنم کا ایندھن بننے کے بعد کیا چیخ و پکار ہے کہ اللہ دنیا میں جانے کا تھوڑا سا موقع ہمیں دے دے۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، آج مہلت کے طلبگار ہو، کیا زندگی میں اتنی عمر مہلت تمہیں نہیں ملی تھی کہ جس میں ایک نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکے؟ اور کیا اس زندگی میں تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ اسی طریقے سے سورہ منافقون میں کیا فرمایا؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، جب جہنم میں چلے جائیں گے کافر منافق تو کہیں گے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، ہمیں تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دی جاتی، تھوڑی سی، پھر ہم فاصدق، خوب جا کے اپنے مال میں سے صدقہ کریں گے، واکم من الصالحین، اور جا کر نیک لوگوں میں سے بن جائیں گے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ پاک فرمائیں گے جب کسی انسان کی موت ایک دفعہ آ گئی، اب اس کو لمحہ بھر بھی مہلت نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے سال کے گزرنے پر جشن منانے کی سوچ تو کافر کی ہے، مومن کو تو ہر وقت دھڑکا لگا ہوا ہے، خوف لگا ہوا ہے، وہ پریشان ہے کہ میں آنے والے کل کے لیے اپنے آپ کو کتنا تیار کر چکا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو، اور ہر شخص یہ غور کر لے اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اس کل سے مراد کون سی زندگی ہے دوستوں؟ آخرت کی زندگی۔ دنیا میں رہ کر انسان کی نظر آخرت پر ہے، یہاں جینے کے باوجود بھی اس کی سوچ وہ آخرت کی طرف ہے۔ اسی لیے وہ ایک اللہ والے نے فرمایا نا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، پیروں کی رفتار کس کی طرف جا رہی ہے دوستوں؟ قبر کی طرف ہے۔ مرقد قبر کو کہتے ہیں۔ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، پیر قبر کی طرف جا رہے ہیں اور آنکھیں دنیا پر ٹکی ہوئی، کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے، جانا کس طرف ہے اور دیکھنے کے لیے نگاہیں کہاں لگائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، یہ اللہ پاک اپنے بندوں کو موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں اپنے بندے کو کہ یہ اس آنے والی حقیقی ابدی دائمی ختم نہ ہونے والی اس زندگی کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ یہ طور طریقے اغیار کے ہیں، نافرمانوں کے ہیں، اللہ سے دور لوگوں کے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اپنے ساتھ ان کاموں میں لگا دیا کہ آج ہمارے نوجوان بھی یہ سوچ ذہن میں بٹھا کر زندگی گزارتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، نیا سال مبارک ہو، ہیپی نیو ایئر نائٹ ہے۔ کیا کریں گے؟ 12 بجے سڑکوں پہ نکل کے اپنی بائک اور موٹر سائیکل کے سائلنسر نکال کے
خوب شور مچائیں گے، آواز نکالیں گے کہ جی نیا سال شروع ہو گیا، نیا سال شروع ہو گیا۔ ایک مجرم جب قیدی ہوتا ہے اور اس پر بہت سارے کیس فائل ہوتے ہیں، کیا وہ خوشی مناتا ہے نیا سال آنے کے بعد؟ ہمارے کتنے معاملات ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ صاف ہیں، کتنے معاملات ایسے ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں، جو خراب ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، یہ جشن کا نہیں، یہ خوشیاں منانے کا نہیں، یہ محاسبہ نفس کا اور تزکیہ نفس کا بہت بڑا سبق اور پیغام ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں جہاں آپ کو زندگی کے گزارنے کا ہر طریقہ اور سلیقہ ملے گا، انہوں نے اس موقع پر کیا کیا، اس پر کیا کیا، اس پر کیا کیا، تو یہ ماہ و سال تو ان پہ بھی گزرے۔ کوئی عمل کسی صحابی کا نئے سال کے شروع ہونے پر آیا کہیں ملتا ہے؟ مجمع الزوائد احادیث کا مجموعہ ہے، اس میں روایت موجود ہے کہ صرف ایک معمول صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا کہ جب بھی مہینہ یا سال تبدیل ہوتا، تبدل شہرن او سنتن، وہاں یہ الفاظ ہیں، جب بھی مہینہ تبدیل ہوتا یا سال تبدیل ہوتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا، جو ان کو طریقہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے ملا، کہ وہ اس دعا کا اہتمام کرتے تھے، اللہم ادخلہ علینا، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اس میں بھی دعا کے جو الفاظ دیکھیں نا، آپ کی زندگی کا ایک سال تبدیل ہوا، آگے چلا گیا۔ ایک مومن مسلمان کلمہ گو کیا کرے گا؟ اللہ سے کہے گا اللہم ادخلہ علینا، اے اللہ ہم پر اس سال کو داخل فرما دے، امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، آپ کی ذات کی رضامندی کے ساتھ، اور شیطان کے وجود سے محفوظ ہونے کے ساتھ۔ تو یہ جو سارے کام ہمارے سڑکوں پر ہوتے ہیں، یہ شیطانی کام نہیں ہوتے دوستو، یہ تو سارے شیطانی کام ہو رہے ہیں۔ اور اس امت کو سال کی تبدیلی پر جو دعا سکھائی گئی، اس میں الفاظ وجوار من الشیطان، کہ اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ فرما دے۔ مسلمان کا سال تبدیل ہو، وہ تو شیطان سے بچنے کی دعا مانگے گا، اور کافر کا سال تبدیل ہو، وہ شیطانی زندگی گزار کے تبدیل کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگوں، یہ اپنے نفس کے محاسبے کا، سابقہ کی ہوئی غلطیوں اور کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگنے کا، آنے والی مابقیہ جتنی زندگی ہے، کسی کو علم نہیں کتنی ہے، لیکن اس زندگی کو اللہ کی رضامندی میں گزارنے کا ایک سبق اور ایک پیغام ہے کہ ہم اس انداز سے زندگی گزار لیں، ورنہ اگر ضائع ہوئی، خراب ہو گئی، برباد ہو گئی، نفس اور خواہشات کے اندر گزر گئی، یقین کرے بہت بڑی مصیبت اس جہاں میں تیار کھڑی۔ اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے اعمال صالحہ کے اندر جلدی کر لو، بادروا بالاعمال الصالحۃ قبل 7، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، بادرو، جلد از جلد کر لو۔ پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا تنتظروا الا فقرا منسیا،
تم کس چیز کے انتظار میں لگے ہوئے ہو؟ کیوں تاخیر کر رہے ہو؟ یا تو تم انتظار کر رہے ہو ایسے فقر اور تنگ دستی کا جو ہر چیز تم سے بھلا دے گا۔ دیکھیں، جب انسان یہ کہتا ہے نا چلے انشاءاللہ آئندہ سال دیکھتا ہوں، چلے اگلے مہینے سے، اگلے سال سے، چلے ریٹائرمنٹ کے بعد، چلے حج کے بعد، چلے رمضان کے بعد، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ یا تو ایسے فقر و فاقے کا انتظار کر رہا ہے جو اس سے ہر چیز بھلا دے گا۔ آج تو اسباب ہے، گھر کا خرچ، کھانا پینا صحیح چل رہا ہے، اسی میں وقت گزارتے گزارتے وہ فقر و فاقے آ گئے کہ اب بیچارہ اس بھاگ دوڑ میں لگ گیا کہ بھئی کسی طریقے سے میرے 2 وقت کے کھانے کی ترتیب بن جائے، میری یہ ضروریات پوری ہو جائے، پھر نیک اعمال ایک طرف ہوں گے، بیچارہ اس بھاگ دوڑ میں لگ جائے۔ فرمایا یا تو تم ایسے فقر اور تنگ دستی کا انتظار کر رہے ہو جو تم سے ہر چیز کو بھلا دے گا، او غنم مطغیہ، یا پھر ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو کہ جو تمہیں سرکش بنا دے گا۔ آج تو نماز پڑھ لیتے ہو، آج تو مسجد آ جاتے ہو، آج تو ہر ایک کے ساتھ سلام دعا کر لیتے ہو، خیر خیریت ملاقات ہو جاتی ہے، اسی میں زندگی گزارتے رہے، کل مال زیادہ ہو گیا، آزمائش آ گئی، سرکش بن جاؤ گے، پھر زمین پر زندگی ہوگی دماغ فرعون والا ہوگا، پھر کیا کرو؟ یا فرمایا کہ تم انتظار کر رہے ہو او مرضم مفسدہ، ایسی بیماری کا کہ جو تمہیں بالکل بیکار، لاغر، ناچار کر کے رکھ دے گا۔ آج اعمال ہو سکتے ہیں، پیروں میں، جسم میں، دماغ میں طاقت موجود ہے، لیکن اس کو بس چلاتے رہے، بالآخر ایسی بیماری خدا نخواستہ لگ گئی کہ جس نے جسم کو بالکل جسم بیکار کر دیا، پھر کیا کرو؟ او حرم مفندا، یا ایسا بڑھاپا تم پر آ جائے، تم اس کا انتظار کر رہے ہو جو بالکل تمہیں سٹیا کر رکھ دے گا، پھر دماغی کام نہیں کر رہا، بات بے بات تمہیں غصہ آ رہا ہوگا۔ یا فرمایا کہ 5ویں نمبر پہ ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں بالکل فنا کر دے گا، ختم، زندگی سے رشتہ، ناتا، واسطہ، تعلق ختم ہو جائے گا۔ یا فرمایا 6 نمبر پہ دجال کا انتظار کر رہے ہو کہ دجال آ جائے، اور دجال جب آئے گا تو اس کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ اور یا فرمایا 7ویں نمبر پہ آخری چیز، یا تم اس موت کا انتظار کر رہے ہو جس کا ذائقہ بڑا کڑوا ہے۔ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انسان کے نیک اعمال میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو وضاحت سے ذکر کی۔ آج یہ چیزیں نہیں ہیں، یا سب نہیں ہیں، یا ہے لیکن اس نے اتنی طاقت نہیں پکڑی، تو مہلت ہے، بادروا بالاعمال الصالحہ، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی مہلت ہے، دوڑ کر آ جاؤ نیک اعمال کی طرف، اس کو کر گزرو، کر لو ان اعمال کو۔ اس لیے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اس امت کے بڑے امام ہیں، بڑے درجے کے امام ہیں، اور پورا نام محمد ابن ادریس الشافعی ہے رحمت اللہ علیہ، دنیا کا بہت بڑا حصہ مسائل میں ان کو فالو کرتا ہے، ان کی اقتداء کرتا ہے۔ بڑی حکمت کی باتیں اللہ نے ان سے کہلوائی، تو فرمانے لگے کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہ صلحاء اور اہل اللہ کی صحبت میں گزارا، نیک لوگوں کی جو عبادات میں لگے ہوئے ہوتے تھے، اہل اللہ اور صلحاء کی صحبت میں گزارا۔ تو اگر میں تمہیں ان کے ساتھ گزری ہوئی زندگی کا خلاصہ بتاؤں تو وہ 2 باتیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں دوستو؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ اگر میں اپنی اس زندگی کا خلاصہ تمہیں ذکر کروں تو وہ 2 باتیں۔ خود کئی سال گزارے، لیکن کہتے ہیں نا بڑوں کی صحبت سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے تجربات چند منٹوں میں آپ کو بتا دیں گے۔
فرمایا ایک بات جو مجھے ان کی صحبت سے ملی اور سب نیک لوگوں میں قدر مشترک وہ بات تھی، وہ یہ کیا تھی کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ وقت کی حفاظت کرو، وقت کی حفاظت کرو، ورنہ یہ وہ تلوار ہے کہ جو تمہیں کاٹ کر رکھ دے گی، ختم کر دے گی۔ اور دوسرا فرمایا ان کی صحبت سے مجھے یہ بات ملی کہ ہمیشہ حق کے ساتھ جڑ کر چلو، ورنہ باطل تمہیں اپنے لیے استعمال کر لے گا۔ حق کے ساتھ جڑ کر زندگی گزارو، ورنہ باطل تمہیں اپنے لیے استعمال کر لے گا۔ اس لیے آج جب انسان بعض دفعہ یہ کہتا ہے نہیں بھائی میں تو اپنے لیے، بس اپنے لیے جی رہا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا دوستو۔ صحیح نسبت اور نیک صحبت کے بغیر جو اکیلے بیٹھے گا یہ شیطان کے لیے لقمہ تر بن جاتا ہے، وہ اس کو خود بخود اٹھا کے باطل کی گود میں گرا دیتا ہے۔ یہ تو ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں نا، یہ نہیں بھائی میں کسی میں بھی نہیں ہوں، میں تو بس اپنے لیے، اللہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، میں بس جی رہا ہوں اس طرح۔ یہ شیطان اس کے دل کو تسلی دے رہا ہوتا ہے کہ کہیں یہ صحیح معنوں میں جا کر صحیح مجلس سے، صحیح نسبت سے، صحیح ماحول سے نہ جڑ جائے۔ تو کیا فرمایا کہ اہل حق کے ساتھ نہیں جڑے گا، باطل اس کو استعمال کر لے گا۔ تو وہاں بھی جو خلاصہ ملتا ہے وہ کیا ہے کہ انسان وقت کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو صحیح نسبت اور صحبت کے ساتھ جوڑ دے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جا رہے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے، اپنی سواری پہ بیٹھ کے جا رہے تھے اور قریب میں چند قبریں آئی، فوراً اس سواری سے اترے اور جا کر مصلی بچھا کر 2 رکعت نفل پڑھ لی۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ کون سے نوافل اور کون سا وقت ہے اس کا؟ تو فرمایا کہ میں جب قبروں کے پاس سے گزرا تو میرے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ اس وقت جو یہ قبروں میں چلے گئے لوگ ہیں ان کو بڑی حسرت ہوگی کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے اوقات ایسے گزار دیے کہ جس میں ہم نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکتے تھے، لیکن آج نہیں کر سکتے وہ۔ تو فوراً مجھے احساس ہوا کہ میں تو زندہ ہوں، میرے پاس تو ابھی وقت اور مہلت ہے۔ تو میں نے اس احساس کا ادراک کر کے فوراً 2 رکعت نفل پڑھ لی کہ اللہ میں اپنی زندگی کو قیمتی بنا لوں۔ تو آج کتنے جنازوں کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں، ہر نماز کے بعد کہیں نہ کہیں کوئی جنازہ ہوتا ہے، کہیں رشتہ داروں کی خبریں ہیں، کہیں محلے والوں کی خبر ہے، کہیں کسی کی خبر ہے، نوجوانی کی اموات کثرت سے ہو گئی، ناگہانی اموات کثرت سے ہو گئی، یہ سب چیزیں ہیں دوستو، لیکن توجہ اس زندگی کی طرف نہیں جا رہی، دنیا کے ان بیکار کاموں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت آیا اور روح جسم سے نکل رہی ہے، سخت وقت ہے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو اس وقت کیا کیا، پوری ہمت جمع کر کے قرآن کریم کے کسی حصے کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ آسان نہیں ہے کہ روح نکل رہی ہے اور تلاوت کی کوشش فرما رہے ہیں۔ تو جو ساتھی موجود تھے انہوں نے کہا حضرت یہ کون سا وقت ہے، آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، بوجھ میں نہ ڈالیں، آپ ایمان کے ساتھ دنیا سے جا رہے ہیں، پھر کیوں اپنے آپ کو مشقت دیتے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ میرے نامہ اعمال کو اب لپیٹا جا رہا ہے، اب یہ اختتام ہے، اب اس کے بعد کوئی نیک عمل میرے وجود سے اس نامہ اعمال میں نہیں آئے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس لپیٹتے لپیٹتے بھی جو میرا نامہ اعمال اللہ کے پاس جائے تو اس میں لکھا ہوا ہو کہ یہ بندہ تلاوت کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں، وہ حضرات تھے کہ جنہوں نے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھا بھی، اس کی حفاظت بھی کی اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا لی۔ تو بھئی نئے سال کا آغاز اور ایک پرانے سال کی رخصتی، کافر، فاسق، نافرمان، فاجر آدمی وہ جس طرح منائے، لیکن ایک کلمہ گو، ایک صاحب ایمان، ایک مسلمان، آخرت کی فکر اور ایمان رکھنے والا، وہ کیسے یہ سوچ رکھ سکتا ہے کہ میں اس نئے سال کو ایک جشن کے ساتھ اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اس کا آغاز کروں؟ تو بھئی سابقہ زندگی کا محاسبہ ہو، حساب کتاب ہو۔ جیسے آج کل
مصروف حضرات، ہمارے بینکوں والے حضرات کہتے ہیں بھئی کلوزنگ ہو رہی ہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، رات رات گئے تک بیٹھ کر کام کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سال کے حساب کتاب بند ہو رہے ہیں، نئے سال کے کھاتے کھلنے. یہی معاملہ ہے دوستو، ہمارے اس ایک سال کے نامہ اعمال، اس کا حساب کتاب وہ محفوظ ہو جائے گا. نئے سال کے لیے نیا صفحہ یا نیا رجسٹر فرشتے کے پاس آ جائے گا. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.